علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ السلام علیکم میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پی کے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ اہم معلومات اور خوبصورت واقعات۔ اس سے پہلے ویڈیو کا آغاز ایک شعر سے کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال قومی شاعر، مصور پاکستان، ایک مفکر اور فلسفی تھے۔ یہاں ان کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے چند پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ راجہ نریندر ناتھ نے علامہ اقبال کو دعوت پر مدعو کیا۔ علامہ اقبال جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کمرے میں ہرن کی کھالیں بچھی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ ان سے بچ بچ کر گزرنے لگے۔ راجہ نریندر ناتھ نے بڑی حیرت سے یہ منظر دیکھا اور وجہ دریافت کی تو علامہ اقبال نے فرمایا، ہرن کی کھال پر بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے انسان کے اندر لاشعوری طور پر غرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر راجہ صاحب اس قدر حیران اور متاثر ہوئے کہ کئی لمحے کھڑے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو تکتے رہے۔ 1911 کا واقعہ ہے کہ جب انجمن حمایت اسلام لاہور کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور نظم شکوہ خاص انداز میں پڑھی۔ اس جلسے میں علامہ اقبال کے والد شیخ نور محمد بھی موجود تھے اور اپنے فرزند کے شاعرانہ کمال اور ہر دل عزیزی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ علامہ اقبال جب نظم پڑھ چکے تو ان کے بڑے مداح اور قدر شناس خواجہ صفدر آگے بڑھے اور خوش مسرت سے اپنا قیمتی دوشالہ علامہ اقبال کے شانوں پر ڈال دیا۔ علامہ اقبال نے اسی وقت یہ قیمتی دوشالہ انجمن حمایت اسلام کے منتظمین کو دے دیا۔ اس کے بعد یہ یادگار اور متبرک دوشالہ مجمع میں نیلام کیا گیا۔ سب سے بڑی حاصل شدہ رقم انجمن حمایت اسلام کو دے دی گئی۔ ایک دفعہ طلباء کا ایک گروہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آیا اور انہوں نے ایک عجیب سوال کیا، آپ کو نوبل پرائز کیوں نہیں ملا؟ طلباء کا خیال تھا کہ دنیا کی بڑی شخصیات اور بنگالی شاعر راج بندر ناتھ ٹیگور کو نوبل پرائز مل سکتا ہے تو پھر علامہ اقبال اس قدر ممتاز شخصیات ہونے کے باوجود اس عالمگیر ایوارڈ سے محروم کیوں ہیں؟ علامہ اقبال جو طلباء کے ہر قسم کے سوالات خندہ پیشانی سے سن لیتے تھے، یہ سوال بھی سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر مجھے نوبل پرائز مل چکا ہوتا تو مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا کہ آپ نے کون سے ایسے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جو آپ کو یہ انعام دیا گیا ہے، لیکن نام ملنے پر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس مدلل جواب سے کے بعد بحث کی گنجائش ہی نہ رہی۔ علامہ اقبال ایک دفعہ ٹرین سے لاہور جا رہے تھے۔ اسی ڈبے میں ککے زئی خاندان کے ایک بزرگ کو یہ معلوم ہوا کہ شاعر مشرق ان کے ہم سفر ہیں تو خوشی اور حیرت ہوئی۔ علامہ اقبال نے بڑی گرم جوشی سے ان سے ہاتھ ملایا اور سگریٹ کی ڈبی پیش کی۔ بزرگ نے وہ سگریٹ لے کر سلگانے کے بجائے جیب میں رکھ لی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے وجہ دریافت کی تو بزرگ نے کہا، یہ متبرک سگریٹ میرے خاندان میں
یادگار کے طور پر محفوظ رہے گی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے دوسری سگریٹ پیش کی اور فرمایا، اچھا تو اس سے شوق فرمائیے، لیکن بزرگ نے سلگانے کے بجائے وہ بھی جیب میں رکھ لی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور خاموش ہو گئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور دکن کے مہاراجا سرکش پرشاد کے درمیان پرخلوص مراسم تھے۔ ایک دفعہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کن تشریف لے گئے اور مہاراجا کے ہاں قیام فرمایا۔ مہاراجا نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی میزبانی حیثیت کے مطابق امیرانہ طرز پر کی۔ وہیں ایک صاحب پرانی واضح انگرکھا ملغئی پاجامہ اور دوپلی ٹوپی پہنے یکے پر سوار علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ علیک سلیک کے بعد مصافحہ ہوا اور دوران گفتگو پتہ چلا کہ وہ صاحب مغلیہ خاندان کے شہزادے ہیں اور کافی عرصے سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے خواہش مند تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ تو دکن کے وزیر اعظم کے محل میں رہائش پذیر ہیں، میں غریب آدمی ہوں، یہ آرام و آسائش نہیں لا سکتا، تاہم میری دلی تمنا یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا میرے گھر میں بھی تناول فرما لیں تو میرے لیے بڑی سعادت کا باعث ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت قبول کر لی اور مقررہ وقت پر مغل شہزادے کے ہاں پہنچے۔ وہ صاحب اپنے دروازے پر تنہا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ان کے خلوص اور محبت کا یہ علم تھا کہ گویا واقعہ ہی علامہ اقبال کی راہوں میں آنکھیں بچھا دی ہوں۔ علامہ اقبال سواری سے اترے تو مغل شہزادے نے ہاتھ تھام لیا اور اندازے سے ذوق کا یہ مصرع پڑھا، دیکھا دم نزا دل آرام کو عید ہوئی۔ یہ مصرع سن کر علامہ اقبال کو مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت یاد آ گئی اور یہ سوچ کر ان کے میزبان اسی خاندان کا ایک مفلس اور غریب شہزادہ ان پر رقعت طاری ہو گئی اور آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حسب معمول بنیان پہنے اور تہمت باندھے گھر کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے حقہ پی رہے تھے اور ساتھ ساتھ احباب سے تبادلہ خیال جاری رہا۔ ممتاز حسن بھی اس محفل میں شریک تھے، جو بعد وزارت خزانہ کے سیکرٹری اور نیشنل بینک آف پاکستان کے مینجمنٹ ڈائریکٹر رہے۔ 2 قدم آور فوجی جوان جو حلیے سے شمالی پنجاب کے باشندے معلوم ہوتے تھے، وہاں آئے اور بڑی خاموشی سے وہاں موجود خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نے ممتاز حسن سے پوچھا، ترجمان حقیقت سر ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیر سیکریٹریٹ لا ممبر پنجاب قانون ساز کے کونسل کہاں ہیں؟ ممتاز صاحب کو اس سوال پر بے اختیار ہنسی آ گئی۔ علامہ اقبال کے دوست اور اسلامیہ کالج کے پروفیسر محمد شفیع نے ان سے ہنسنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا، یہ صاحب ترجمان حقیقت سر ڈاکٹر علامہ اقبال کی تلاش میں ہیں، جو ان کو ابھی تک نہ مل سکے۔ اس پر محمد شفیق صاحب نے ان نوجوانوں کی جانب دیکھا اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جانب اشارہ کر کے کہا، یہ کون ہیں؟ اس پر محفل میں ایک قہقہ بلند ہوا اور ان قہقہ لگانے والوں میں خود علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس قہقے کے انداز سے وہ فوجی سمجھ گئے
کہ ترجمان حقیقت علامہ اقبال وہی ہیں جو اس قدر قلندرانہ شان اور سادگی سے ان کے سامنے بیٹھے ہیں۔ قیام پاکستان سے قبل ریاستوں کے حکمران بظاہر آزاد لیکن اصل میں انگریزوں کے ماتحت تھے۔ ریاست کے وزیر اعظم کی تقرری وائس رائے ہند کے حکم سے ہوتی تھی۔ وہ جس کو چاہتے ریاست کا وزیر اعظم بنا دیتے۔ اس طرح نامزد ہونے والا وزیر اعظم بظاہر ریاست کے نواب کے ماتحت ہوتا، لیکن در پردہ ریاست کے تمام نظم و نسق وائس رائے ہند کے حکام کے مطابق چلتا تھا۔ یوں وزیر اعظم کے ہاتھ میں نواب کی ایک کٹ پتلی بن جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو ریاست بہاولپور کے وزیر اعظم نامزد کیے گئے، ان کو نواب آف بہاولپور سے بالکل نہیں بنتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد تھی۔ پہلے تو نواب صاحب خود وائس رائے ہند کو شکایات سے بھرپور خط لکھتے تھے، لیکن سنوائی نہ ہوئی۔ نواب صاحب نے مجبوراً ہو کر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور اپنا وکیل بنانا چاہا، جو اس وقت نامور بیرسٹر تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بطور بیرسٹر معاملہ کو جانچا اور پھر 4000 روپے فیس مقدمے کی طے کر کے حامی بھر لی۔ چنانچہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ لاہور سے دلی روانہ ہوئے اور اسٹیشن سے سیدھے وائس رائے ہند کے دفتر میں جا پہنچے اور سیکرٹری کو اپنا کارڈ دکھایا۔ سیکرٹری نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ اپنا نام رجسٹر پر لکھ دیں اور یہ میں رجسٹر اندر بھیج دوں گا۔ جسے بلانا مقصود ہوتا ہے اسی کو بلایا جاتا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنا کارڈ دینے کے بجائے نام لکھ دیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وائس رائے میرے کارڈ پر نہ ملنا چاہے تو میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن رجسٹر پر نام نہیں لکھوں گا۔ سیکرٹری مجبوراً کارڈ اندر لے گیا۔ وائس رائے نے ملنے کے لیے رضامندی ظاہر کی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ وہ ایڈوکیٹ کی حیثیت سے نواب آف بہاولپور کی جانب سے پیش ہوئے ہیں۔ ریاست کا وزیر اعظم آپ کے حکم سے وہاں تعینات ہوا ہے۔ نواب صاحب اور اس کے درمیان اختلافات ہیں، جس سے ریاستی امور تعطل کا شکار ہو رہی ہے۔ وائس رائے نے کہا کہ یہ تعینات اصول و ضوابط کے مطابق ہوئی ہے اور نواب صاحب کو اسے پسند کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ معاملہ بالکل معمولی ہے۔ حکمران کی سیاست کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وائس رائے اور ریاست کے درمیان تعلقات خوشگوار ہوں، لیکن وزیر اعظم کی درا اندازی اور ناقبولیت کی وجہ سے اس عظیم مقصد کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کو اپنی پالیسی کی مرکزی قوت بحال رکھنے کے لیے ایسے نازک مسئلے پر وزیر اعظم کی حمایت ترک کر دینی چاہیے اور کوئی ایسا شخص متعین کرنا چاہیے جو نواب صاحب کو بھی پسند ہو۔ اس سے حکومتی پالیسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا۔ آخر وائس رائے نے وزیر اعظم کی تبدیلی کا وعدہ کر لیا۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو وائس رائے نے کہا کہ آپ پرسوں میرے ساتھ ڈنر کریں۔ علامہ اقبال نے کہا، مجھے تو آج لاہور جانا ہے۔ وائس رائے نے کہا کہ اچھا چلیں کل ہی صحیح۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیکن مجھے تو آج ہی جانا ہے، کل تک نہیں ٹھہر سکتا۔ وائس رائے کے سامنے والے ریاست بھی بولنے کی جرات نہ کرتے تھے۔ وائس رائے نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کھانا کھاتا، مجھے اس سے خوشی ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ خواہش ہے تو آج بھی پوری ہو سکتی ہے۔
चुनाचा इसी रोज़ दोपहर का खाना वाइसराय के साथ तनावुल फरमाया और लाहौर चले गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के खादिम अली बख्श के सामने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसको वो पूरी उम्र याद करते रहे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा मेरी खिदमत से खुश होकर फरमाया कि अली बख्श बताओ मैं तुम्हें ऐसा क्या दूं कि तुम खुश हो जाओ। मैंने कहा कि उस रात आपके साथ जो मामला पेश आया था और इसमें मैंने इसके बारे में सवाल किया था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस शर्त पर बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में तुम किसी को नहीं बताओगे। वाक़या कुछ यूँ है कि एक रात निस्फ़ शब करीब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पर बेचैनी और इज़्तिराब से करवटें बदल रहे थे। अचानक उठकर खड़े हुए और घर के उस दरवाज़े की तरफ गए जो मीको रोड की तरफ खुलता है। मैं अली बख्श भी पीछे गया। इतने में पाकीज़ा और ख़ूबसूरत लिबास वाले बुज़ुर्ग अंदर दाखिल हुए। आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनको अंदर ले आए और उनको पलंग पर बिठाया। खुद नीचे बैठ गए और उनके पाँव दबाने लगे। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बुज़ुर्ग से पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं? बुज़ुर्ग ने कहा कि दही की लस्सी बनाकर पिला दो। आपने मुझे बाज़ार लस्सी लाने का हुक्म दिया। मैं हैरान था कि उस वक्त लस्सी कहाँ से लाऊं, लेकिन जैसे घर से बाहर निकला एक बाज़ार दिखाई दिया जो मैंने पहले नहीं देखा था। बाज़ार में एक लस्सी वाले की दुकान नज़र आई। उसके पास उसने जग लेकर धोया और फिर लस्सी बना दी। पैसे पूछे तो कहा कि अल्लामा साहब से हमारा हिसाब किताब चलता रहता है। मैं वापस आया और जग अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पेश किया। इन्होंने एक गिलास भरकर बुज़ुर्ग को दिया। उन्होंने पी लिया। फिर दूसरा पेश किया। इन्होंने भी पी लिया और जब तीसरा गिलास भरा तो बुज़ुर्ग ने कहा कि खुद पी लो। कुछ देर बाद बुज़ुर्ग उठकर चल दिए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी उनको दरवाज़े तक पहुंचाने गए और मैं भी उसके पीछे गया। वो बुज़ुर्ग घर से निकलने के कुछ देर बाद अचानक गायब हो गए और बाहर बाज़ार भी नहीं था जहाँ से मैं लस्सी लाया था। उस वक़्त तो हज़रत ने मुझे नहीं बताया कि क्या मामला है, लेकिन उस रोज़ मैंने दोबारा पूछा तो कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में किसी को नहीं बताओगे। फिर कहा कि जो बुज़ुर्ग घर में तशरीफ़ लाए थे वो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रहमतुल्लाह अलैह थे और जिन्होंने लस्सी बनाकर दी वो हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेर रहमतुल्लाह अलैह थे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इसी वीडियो के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए ताकि हमारे कौमी शायर के बारे में कुछ अहम मालूमात और लोगों तक पहुंच सकें। शुक्रिया।